بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے، پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ تبصرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، جو حدیث کا لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہ سن لینا، یہ ترجمہ جو آپ لوگ کرتے ہیں بالکل غلط۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک ایک اللہ کہنے والا موجود ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پہلے جواب تو جلدی سے، آپ نے حدیث سنی ہے نا؟ یہ غلط حدیث، ترجمہ غلط کیا۔ وہ غلط ترجمہ جس نے بھی آپ کو سکھایا اس کی غلطی ہے۔ علماء کرام بھی انسان ہیں، ان سے بھی قرآن حدیث میں کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی، لکھنے میں، بولنے میں۔ علماء کرام نے جو حدیث کا مفہوم اور مطلب بیان کیا ہے اسے آج جناب غلط قرار دے رہے ہیں، اور پھر اب اپنا ایک مطلب سنائیں گے، اسے صحیح قرار دے رہے ہیں جو ان کے ذہن کا تراشا ہوا ہے۔ حدیث ایسی نہیں ہے، میں نے اس حدیث پر بہت غور و فکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ 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 اللہ۔ فرمایا زمین پر اتنے سخت گناہ ہوں گے کہ جو کبھی تمہارے کانوں نے سنے نہیں ہوں گے اور تمہاری آنکھوں نے دیکھے نہیں ہوں گے، اور جب یہ حالات آ جائے ایسے سخت گناہ ہوں گے کہ زبان سے اللہ اللہ نکل جائے۔ زور سے بولو بھائی، زبان سے کیا نکل جائے تو سمجھ جانا، بولو زور سے کہ قیامت قریب آ گئی۔ اب لوگ ہاں جناب نے بالکل غلط مطلب بیان کیا ہے حدیث کا، اور یہ اسی حدیث سے متعلق سوال تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیرافیت، حضرت میرا نام محمد عامر ہے، میں سورت گجرات سے ہوں۔ یہ ایک آپ کو یہ ویڈیو کلپ بھیجی ہے، یہ مولانا خلیل احمد صاحب دیوا والے، یہاں سے بہت مشہور ہندوستان کے عالم ہیں۔ تو بہرحال آج جناب نے جو مطلب بیان کیا ہے جس کا بالکل غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل علم نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ یہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تحفۃ العلماء، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 579۔ حدیث نمبر 3 کے تحت حضرت لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، نہیں برپا ہوگی قیامت یہاں تک کہ نہیں کہا جائے گا زمین میں اللہ اللہ، یعنی جب تک زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی باقی ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا زمین پر باقی نہیں رہے گا قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صورتحال بگڑتی بگڑتی یہاں تک پہنچ جائے گی کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں اور جو تفصیل اہل علم نے لکھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ تحریر ہے شیخ طلحہ کی، انہوں نے بہت سی روایتیں جمع کی ہیں اور شراح نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ذکر کیا۔ میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہ اما مال الحدیث فہو ان القیامہ انما تقوم علی شرار الخلق، کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت مخلوق کے جو بدترین لوگ ہیں ان کے اوپر قائم ہوگی، کما جاء فی الروایت الاخری، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ وَتَأْتِي رِيحٌ مِّن قِبَلِ الْيَمَنِ فَتَقْبِضُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ قُرْبِ السَّاعَةِ، کہ یمن کی جانب سے ایک ہوا آئے گی جو مومنین کی روحوں کو قبض کر لے گے قیامت کے قریب۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان باقی نہیں رہیں گے، مخلوق کے جو بدترین لوگ ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے، ان کے اوپر قیامت جو ہے طاری ہوگی، قیامت اس وقت جو ہے قائم ہوگی۔ یہ حدیث کا مطلب ہے اس کا۔ آگے شیخ نے خلاصے کے طور پر جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں الخلاصہ ان الحدیث يدل على ان القیامہ لن تقوم الا بعد ذهاب اہل ایمان من على وجه الارض، کہ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قیامت وہ قائم نہیں ہوگی مگر جبکہ روئے زمین سے اہل ایمان ختم ہو جائیں گے۔ فلا يبقى احد يذكر اسم اللہ، تو زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا جو اللہ کا نام لے یا اللہ کی عبادت کرے۔ ولن تقوم الا على شرار الخلق، اور مخلوق کے جو بدترین لوگ ہیں انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ وَيَنبَغِي الاحتیاط فی شرع الحدیث بالرجوع الى کلام اہل العلم المتقدمین، کہ حدیث کی شرح میں متقدمین اہل علم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو مفہوم بیان کیا ہے اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اپنی طرف سے مفہوم گھڑ کے نہیں بیان کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے جو مفہوم بیان کیا ہے نا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ گناہ ہونے لگ جائیں گے کہ اس سے پہلے تم نے ان کو نہیں سنا ہوگا،
یہاں تک کہ جب تم ان کے بارے میں سنو گے تو تمہاری زبان سے اللہ اللہ نکل جائے گا. یہ بالکل غلط مفہوم ہے حدیث کا. حدیث کا یہ مفہوم ہے نہیں ہے. یہ جو صاحب ہیں اصل، اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے ان کی ویڈیو مجھے بھیجی تھی، ان کو قیامت سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، قیامت سے متعلق بہت باتیں بیان کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت 50 سالوں کے اندر آ جائے گی بس. اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر بیان کر رہے تھے کہ امام حرم نے یہ فرمایا ہے کہ 35 سال کے اندر قیامت آ جائے گی، اور میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ 50 سال کے اندر. حالانکہ امام حرم نے کوئی اس طرح کی بات فرمائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا. بہرحال تو ان کو قیامت سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، 50 سال کے اندر یہ قیامت لانا چاہتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ ان سے کسی نے یہ سوال کر لیا ہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت 50 سال کے اندر آ جائے گی، حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان ابھی باقی ہیں، اور حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جب تک کہ اہل ایمان باقی رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی. تو انہوں نے پھر اس کا ایک نیا مفہوم گھڑا ہے اس حدیث کا، کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان ہی ختم ہو جائیں گے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان ایسے گناہوں کو سنیں گے کہ ان کی زبان سے اللہ اللہ نکل جائے گا. تو یہ حدیث کا مفہوم انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیگر جو روایتیں ہیں ان کو سامنے رکھے، اور خود اگر حدیث پہ غور کر لیا جائے، اس کا ترجمہ کر لیا جائے، بالکل واضح ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ روئے زمین کے اوپر اللہ اللہ بھی نہیں کہا جائے گا. ان کے جو آس پاس علماء رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو جا کے سمجھائیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں. اس طرح کی گفتگو سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان ظاہر ہے یہ جو تشریح کر رہے ہیں اس تشریح کو نہ سمجھیں گے، نہ مانیں گے، نہ اس کے اوپر اعتماد کریں گے. اس تشریح کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس طرح کی جو تشریح وغیرہ ہوتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے قادیانیوں کو، مہدویوں کو اور شکیلیوں کو. ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ دجال کا خروج بھی ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، مہدی بھی آ گئے ہیں، قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہو چکے ہیں کہتے ہیں. اور پھر یہ دلیل کے طور پر اس طرح کے لوگوں کو پیش کریں گے کہ دیکھو تمہارے علماء بھی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ قیامت کی ساری نشانیاں جو ہیں ظاہر ہو چکی ہیں. تو یہ جو گفتگو وغیرہ یہ کرتے ہیں ان سے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو علماء کو جا کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اس طرح کی تشریح نہ کیا کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو اہل ایمان نہیں ہیں، کافر ہیں، ان کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.